إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد والعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولقد مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک متنوع خالق و مالک ہے. اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. معزز حاضرین، ایک آدمی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوش سنبھالنے کے بعد، شعور کے آنے کے بعد جو اس کے لیے ہے وہ یہ کہ وہ یہ جانے کہ وہ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. عمر کے ہر حصے پر آدمی غور کرتا ہے تو ہر جگہ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. ورنہ اگر آدمی یہ غور کرے کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی، شادی بیاہ ہوتی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، سب دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ مقصد حیات نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کو کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے شرط لگایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. یہ موت و حیات جو ہم نے بنائی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت رکھی ہے، یہ اس لیے کہ ہمیں آزمائے ہم میں کون نیک اور اچھے عمل کرتا ہے. اور جب یہ سوال اس کے سامنے اٹھے گا تو اس سے پہلا اور اگلا سوال جو ہے کہ کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. اچھا، مجھ کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری کائنات کا خالق و مالک کون ہے، یہ فطری سوال ہے جو انسان کے دل میں اٹھتا ہے. اللہ رب العالمین بہت قریب ہے اپنے بندوں کے لیے. اس نے بندوں کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا فرمانے کے بعد اس کے جسم کی، ہماری جو عمر 50 سے 60 سال کے درمیان، 60 سے 70 سال کے درمیان، اللہ کے نبی نے کہا یہ اوسط عمر امت محمدیہ کی اتنی ہے. ہماری اس زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ضرورت اور تقاضے ہیں سب کے سب پیدا فرمائے. آپ غور کیجیے، ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے جسموں کے جتنے تقاضے ہیں اللہ نے پیدا فرمائے. ہوا ہر جگہ ہمیں لگتی ہے،
اللہ نے اسی مناسبت سے ہر جگہ پیدا فرمایا ہوا کو. اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، اتنا چمکتا ہوا سورج دیا کہ اب اگر کوئی روشنی کا شکوہ کرے تو اس کو اپنی بینائی کا علاج کرنا چاہیے. اگر قدرت کے انتظام اسلام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین بتائی جس میں ہماری ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. بلکہ قدرت کے اس پورے انتظام پر جب آدمی غور کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نعمتوں کا ایک دسترخوان بنا دیا، جتنا حصہ ہم چاہتے ہیں اس میں سے لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے اتنا انتظام کیا، جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کی جو زندگی عارضی ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا کیسا انتظام انصراف کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہماری ہدایت کا انتظام انصراف کیا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه تواب قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک مدت تک تمہارا وہاں پر رہنا ہے اور ہمارے ساتھ شیاطین بھی رہیں گے. شیطان ہم لوگوں کا ایک مدت تک دنیا میں رہنا ہے. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آسمان سے ہدایت آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا میں اس کو کوئی خوف ہوگا نہ. تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی مل کر اللہ خلا فیہا نذیر، ہر قریہ ہر علاقے میں لوگوں کو ہدایت دینے، ہدایت کی بات بتانے والا، صراط مستقیم کی دعوت دینے والا بھیجا ہر علاقے کے اندر. اور یہ سلسلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر نبی نے آ کر اس دنیا میں انسانوں کو یہی بتایا کہ کس نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا. پیدا کرنے والے خالق کی معرفت اور اس نے کیوں پیدا کیا، اس کا حکم کیا ہے، کس احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. اور انسانوں میں سب سے زیادہ غلطی اسی چیز پہ ہوئی، گمراہی جو آئی، عقیدے کی گمراہی. اللہ کی معرفت نہ ہونا، اللہ کو نہ جاننا، اللہ کا مقام دوسروں کو دے دینا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اگر ایک بندے کے دل میں جس نے اس کو پیدا کیا خالق و مالک ہے اس کا حقیقی تصور آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا اپنے بارے میں، اگر یہ جان لے تو وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، کبھی شرک نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق و مالک ہے، پوری کائنات کا. اللہ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا زمین اور آسمان سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی اور اسے بنانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساتھی اور شریک تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اور آسان میں یا اگلوں سے کہیں علم چلا رہا ہے. دیکھیے کتنا زبردست انداز ہے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے. بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے دو تین حیثیتوں سے دوسروں کو پکارتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا مقام کسی کو دے دیتا ہے، ایک یہ اللہ کا ساتھی اور شریک، اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک مان کر کے کسی کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یا اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. غور نہیں کرتے کس زمین اور آسمان کے بنانے میں وجہ کے ساتھی اور شریک تھے. زمین اور آسمان کے بننے کے بعد تو وہ اس دنیا میں آئے. جتنے بھی لوگوں کو پکارا جاتا ہے ہر ساتھ زمین اور آسمان کے بعد آئے. اب ذرا سا غور کرے آدمی، معمولی سا غور اور آسانی کے ساتھ عقیدہ سیدھا ہو جائے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے. اللہ نے کہا زمین اور آسمان ہماری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیز ہم اپنی اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں، ہم غور کریں کہ ساری چیزیں ہم کہاں سے نکالتے ہیں.
یہ جس عبارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاتھ میں اور اپنے بدن پر ہے، یہ جو موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ جو عصا ہے، یہ جو پیکر ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلی؟ غور کیجیے، یہ سب زمین سے نکلی۔ ہر چیز، آپ کوئی ایک چیز نہیں بتا سکتے جو زمین کے علاوہ کسی اور جگہ سے آئی۔ اس پوری دنیا میں جو ہم استعمال کرتے ہیں ایک چیز، صرف اتنا نہیں، ہماری ساری خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے۔ دو چیزیں ہم آسمان سے حاصل کرتے ہیں، ایک سورج کی روشنی اور دوسری بارش۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ارونی ماذا خلق من الارض ام لہم شرک فی السماوات، بالکل اکیلا اس کا پیدا کرنے والا ہے، ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو ہمارے ساتھ جس نے پیدا کیا، کسی اور نے نہیں پیدا کیا، تو کسی اور کو پکارنا؟ ساری چیزیں تو ہم زمین سے حاصل کر رہے ہیں، یہ زمین اکیلے اللہ کی، پھر کسی اور کو پکارنا؟ اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثلا مثلا، ایک مثال دی جاتی ہے عورتیں سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یا اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر کے اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں پیدا کر سکتے۔ اور صرف اتنا نہیں، وَإِن يَسْأَلْهُمُ السَّمَاءُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب۔ اگر یہ کچھ لے کر بیٹھے ہوں اور مکھی ان کا لے کر بھاگ جائے تو یہ مکھی سے بچا نہیں سکتے، نہ پیدا کر سکتے ہیں مکھی، اور مکھی اگر ان کا کچھ ہے پلے کا لے کر بیٹھے ہیں اور اس کو لے کر بھاگے تو مکھی سے بچا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا بے وقوف ہے جو پکار رہا ہے اور کتنا کمزور ہے جس کو پکارا جا رہا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا اللہ کا حق ہے۔ یہ آیت اور مقام پر بھی ہے۔ یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم کہتا ہے کہ واللہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرا مقام پر لا یملکون فلا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی شخص مالک نہیں ہے کسی چیز کا۔ قطمیر عربی زبان کا لفظ ہے، قطمیر کہا جاتا ہے اگر آپ کھجور توڑیں تو کھجور میں جو بیج نکلے گا اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے سفید، اس کو کہا جاتا ہے قطمیر، اس کے برابر بھی کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر زمین اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا کوئی مالک نہیں۔ جب اللہ کا یہ تصور ایک آدمی کے پاس ہو جائے کہ ساری چیزوں کا خالق اور مالک تنہا اکیلے اللہ ہے، تو کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا، کسی اور کو پکارے گا؟ ہرگز نہیں۔ کسی اور کے سامنے کبھی وہ اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ جب اس نے کچھ دیا ہی نہیں، اس کے ذات سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ ہم کو ہوا کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز کوئی دینے والا نہیں ہے، تب تنہا اکیلے اللہ ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس مضمون کو واضح کیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے خطبہ مسورہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، یہ دوسرے پارے کی تیسرے رکوع کی پہلی آیت، اور اس آیت کو توحید ربوبیت کی واضح بڑی دلیلوں میں سے ایک آیت ہے۔ ان فی ذلک السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخلیق جو اللہ رب العالمین کی ہے، جو چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان فی ذلک السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یہ رات اور دن کا آنا جانا، والفلک التي تجری فی البحر وما ينفع الناس، اور یہ جو کشتیاں میں سامان بھر کر ہم سمندروں میں اس کو چلاتے ہیں اور اس سے خود تیار کر کے نفع حاصل کرتے ہیں۔
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس سبحان الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها. اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اور اس میں سے ہمارے لیے رزق پیدا فرماتا ہے رب العالمین. اللہ تعالیٰ ان دلیلوں کو دینے کے بعد ارشاد فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. اگر غور کریں فکر کریں تو اس میں نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ کیا کسی اور کی عبادت کی جائے. ساری چیزیں جب اس نے پیدا کی، ساری چیزوں کا تن تنہا خالق و مالک ہے اللہ رب العالمین. تو پہلا سوال جو انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ اس سلسلے میں بے شمار چیزیں دی جاتی ہیں، بے شمار جوابات دیے جا سکتے ہیں شرک اور کفر کرنے والوں کو، اور اس کے جوابات دیے گئے. پہلی چیز توحید کی بنیادی دلیلوں میں سے جو ہے دلیل تکوینی جس کو کہا جاتا ہے. کیا اگر آپ غور کریں تو اس پوری کائنات کے اوپر غور کریں اور دنیا میں جتنے لوگوں کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان پر غور کریں. ایک اصول تین دلیلوں کے ساتھ صرف غور کیجیے، اس اصول پر بس بات واضح ہو جاتی ہے. پہلی چیز کسی کو بنانے کے لیے اس کو بنانے کی صلاحیت بنانے والا ہونا چاہیے، پہلا اصول ہے. جیسے مثلا اگر کوئی شخص کسی بکری کے بارے میں یہ کہے کہ اس نے موبائل بنایا تو لوگ مذاق اس کا مذاق اڑائیں گے. بکری کے اندر موبائل بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. کوئی شخص اگر کسی بندر کے بارے میں یہ کہے کہ اس نے سپر کمپیوٹر بنایا تو لوگ اس کو مذاق بنا لیں گے، اس لیے کہ بنانے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. غور کیجیے، یہ پہلا اصول ہے. کسی بھی چیز کی تخلیق کرنے والے کے اندر خالق میں تخلیق کی صلاحیت ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وسیع بڑی اس کائنات کو پیدا کرنے کی صلاحیت جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہے. چند سوالات اگر دیے جائیں تو بات ختم ہو جائے گی. چند سوالات. اس کائنات کو پیدا کرنا یہ بہت آگے کی بات ہے. اس کائنات میں جو کچھ چیزیں ہیں اس کی بھی حقیقت نہیں معلوم، آج تک اس کی بھی حقیقت نہیں معلوم. ہم دنیا کے اندر بے شمار پھل دیکھتے ہیں. اب دیکھیے پھلوں کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پھل ہوتے ہیں. پھل کے بارے میں ایک کسان جو اس کو پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں وہ جو جانتا ہے عام آدمی نہیں جانتا. اچھا کسان پھل کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ پھل کس سیزن میں آتا ہے اور اس میں پیدا کرتے کرتے تجربات سے بتا دیتا ہے کون سا ذائقے میں بہتر ہے، بس اتنا ہی جانتا ہے. لیکن اس پھل کے اندر کیا کیا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں یہ اس پھل کے دوسرے ماہرین بتائیں گے. پھر اس کے بعد بیماریوں میں کتنا دفعہ دیتا ہے اور اس کا زیادہ استعمال کرنا کتنا نقصان دہ یہ تیسرے بتائیں گے. آگے بڑھتے چلائیے. ارضیات کے ماہرین الگ ہیں، پھر اس کے بعد کاشتکاری کے ماہرین الگ ہیں، پھر مختلف اجزاء میں جو خوبیاں رکھی گئی اس کے ماہرین الگ ہیں. یعنی دنیا کے تمام پھلوں کے بارے میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے دعویٰ کرے کہ میں دنیا کے ہر پھل کو جانتا ہوں تو آدمی اس کو بیوقوف کہے گا. دنیا کے مختلف کتوں کے پھلوں کو نہیں جانتا. پھلوں میں جو خواص اللہ رب العالمین نے کیا وہ خواص کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو کہے گا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو صرف پھلوں کے بارے میں بتا دے گا. اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات کتنے جاندار ہیں دنیا میں، کتنے ہیں کوئی شمار ہے؟ کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے وہ دنیا کے ہر جاندار کو جانتا ہو؟ جانتا نہیں ہے تو خالق کیسے ہوگا؟ پیدا کرنے والا کیسے ہوگا؟ جانتا نہیں ہے. پھر اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے؟ کیا زمین بنانے کی صلاحیت کسی میں ہے؟ کیا آسمان بنانے کی صلاحیت ہے؟ یہ چاند یہ سورج ان کا حجم کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا سے 5 لاکھ گنا زیادہ بڑا سورج ہے، اور سورج کے قریب ایک سیارہ بیٹل گیٹس اس میں 5 کروڑ سورج سما جائیں گے، اور اس کے قریب ایک سیارہ جیپیٹر اس میں 10 لاکھ بیٹل گیٹس سما جائیں گے. مولانا ایت اللہ مشرقی نے اپنی کتاب کے اندر دنیا کے سب سے بڑے ماہر فلکیات سر جیمس کی گفتگو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ اس کائنات کے اوپر غور کریں تو ایسے بے شمار سیارے اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہوئے عیسائی تھا لیکن رو رہا تھا ہزاروں کا تھا. وہ کہتا ہے مولانا جب میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ماہر فلکیات ہوں، میں نے ہی پورا سوچا جس سے یہ تمام ستارے سیارے ثوابت دیکھے جاتے ہیں اس کو فٹ کیا کہ امریکہ میں
میں نے ہی اس کا پورا ڈیزائن کیا ہے۔ مولانا میں جب اس کائنات کو دیکھتا ہوں تو اس کائنات میں زمین کی حیثیت ایک نقطے کی ہے، اور جب اپنے آپ کے اوپر غور کرتا ہوں تو دنیا میں ہماری کیا حیثیت، تو دل میں یہ آواز آتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جس کے سامنے جھکنا چاہیے، جس کی تعریف کرنا چاہیے، جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے، جس کو راضی رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں سنڈے کو روز سرچ ہو جا رہا تھا، وہ تفصیل بیان کرتا ہے۔ اگر اللہ کی ایک تخلیق کے اوپر آدمی غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے کیسا بنایا ہے، تو اس کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، بلا شبہ اکیلے اللہ، اور اللہ رب العالمین نے اتنی چیزیں پیدا کی۔ پہلا سوال، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کی صلاحیت، کیا دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی میں یہ صلاحیت ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ہے کسی معاملے میں؟ دوسری چیز، صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ خالق کے اندر تخلیق کی صلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہونا ضروری ہے؟ جس نے بنایا ہے اس کے پاس وہ سامان ہونا چاہیے جو بنایا ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر ایک پنکھا بناتا ہے تو پنکھا بنانے کے لیے جو وائر اور لوہا پترا لگے گا وہ اس کے پاس چاہیے۔ اگر اس کے پاس پورا ہو تو کیا وہ بنا سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے لیے جتنے سامان کی ضرورت ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ جتنے بھی لوگوں کو پکارا جاتا ہے اللہ کے مقام پر آدمی غور کرے، کوئی اور ہے؟ پھر اس کے بعد اس کو سنبھالنا، چاند، سورج، ہوا، پانی، یہ تمام مخلوقات کس کے تابع ہیں؟ ابھی کل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کرونا کو ذرا سا حکم دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ حکومتیں کہہ گئی، ساری ٹیکنالوجی، ساری ترقیات، سارے علوم رکھے رہ گئے، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بندوں کے درمیان، اللہ کے بے شمار لشکری ہیں، ایک مخلوق کو اللہ نے چھوڑا، صرف وہ کرونا۔ ابھی کل کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ سونامی آیا ہے، سونامی جب آیا اس پر جو تفصیلات آئی، ایک عام عالم نے بہت دلچسپ جملہ اس کو لکھا کہ جو عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، جو رک نہ سکی، تو عمارتیں کمزور نہیں تھی، اللہ کا عذاب بہت شدید تھا۔ اللہ کی ایک مخلوق، تو کیا کوئی ہے جو ہوا کو کنٹرول کر سکے، جو ہے جو پانی کی تیز بہتی ہوئی لہروں کو، طوفان کو روک سکے؟ کوئی ہے؟ موسیقار بارش کو نہیں روک سکتا۔ یہ ساری مخلوقات جو ہے ان کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ جس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو خدائی کا، جس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو اللہ کے بعد شریک ہونے کا، وہ اپنے جسم کی اندرونی چیزیں اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دلیلیں دی ہیں لوگوں نے، بڑی عجیب سی لگے گی۔ اگر ایک آدمی کھانا کھانے لگے اور اس کو حاجت ہو تو وہ اپنی حاجت کو روک سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر نے، غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، اس کو ماننے کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے، میڈیکل کا ڈاکٹر لیکچرر، میڈیکل کالج کا MBBS کالج کا لیکچرر کہتا ہے ایک چیز کافی ہے۔ ہم ایک ہی مقام سے ہوا بھی خارج کرتے ہیں اور جو فضلہ ہے وہ بھی، ہم مجلس میں بیٹھ کر کے ہوا خارج کر دیتے ہیں، ہم کو اندازہ ہے کہ ابھی ہوا ہی کو صرف نکلنا ہے، اسی کو صرف پاس ہونا ہے۔ یہ ججمنٹ کس بنیاد پر آتا ہے ہمارے اندر؟ اگر یہ ججمنٹ ختم ہو جائے تو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم مجلس میں گیس نہیں نکال سکتے، تم کیا اپنے آپ پر اتراتے ہو؟ وہ اللہ کون؟ انسان کے جسم کے اندر کتنا کچھ ہے اس کی حقیقت جاننے والا آج کوئی نہیں ہے۔ سائنس کا ہر طالب علم کہتا ہے کہ ہر اگلا دن نئی ترقی کی طرف ہوگا۔ کل تک انسان جانتا تھا مادہ، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون تک پہنچا، پہلے مادہ آیا، پھر جوہر آیا، پھر الیکٹران، پھر نیوٹران، پھر پروٹون۔ چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتے، چیزوں کا خالق اور چیزوں کی تفصیل کیا جانے گا۔ ایک واقعہ، روس یہاں کمیونزم تھا، جب کمیونزم ٹوٹا تو یہ لوگ کمیونسٹ تھے، یہ کہتے ہیں کہ دنیا اچانک آپ بن گئی۔ حالانکہ کمیونزم ایک ایسا نظریہ ہے جس کو رد کیا جا چکا ہے اور انتہائی کمزور بنیادوں پر تھا۔ اب بڑے عجیب چیز کہتے ہیں یہ، میں جو چیزیں مثالیں پیش کر دوں کمیونسٹ کا ساتھ، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو دکھائی یہ بھی دیتا۔ ایک سوال،
बचकाना सवाल है। अब बच्चे भी नहीं करते हैं सवाल, क्यों? गौर किया कभी आपने? इस मोबाइल के बारे में अगर कोई शख्स ये कहे कि इसको किसी कंपनी ने बनाया है, इसका कोई बनाने वाला है, तो हम क्या सवाल करेंगे? कहाँ है मोबाइल में, उसको बता। आप भी पूछेंगे। इस मोबाइल को देखकर आप इसके पीछे कंपनी के वजूद को मान लेते हैं। हर चीज, एक मामूली सी पेड़ आप देखेंगे, आप ये मान लेंगे कि इसके पीछे कोई ना कोई बनाने वाला है, इसका कोई ना कोई खालिक है। मेरा यही नहीं बन गया। मोटरसाइकिल ले लिया आपने, उसके बनाने वाला को नहीं देखा, लेकिन आपने उसके पीछे कंपनी की वजूद को मान लिया। इतनी बड़ी कायनात, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, हम सब देख करके आप मानते नहीं है कि इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। एक मामूली सी चीज, माचिस की एक डिब्बी आपने पीछे एक फैक्ट्री का ऐलान करती है, इतनी बड़ी कायनात अपने बनाने वाले का ऐलान नहीं करती। दूसरी बात, अब दूसरी बात है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बेवकूफाना सवाल। कभी आपने देखा किसी मोबाइल बनाने वालों की जो मोबाइल के अंदर हो, उसके अंदर आपने कभी तलाश किया? बनाने वाला उसके बाहर रहेगा या अंदर? मोटरसाइकिल बनाने वाला मोटरसाइकिल के अंदर रहेगा कि बाहर? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर-रहमान अला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। खालिक अपनी तखलीक के अंदर नहीं होता है, बल्कि खालिक अपनी तखलीक से पहचाना जाता है, उसके अंदर नहीं होता है। आप किसी भी चीज को उस चीज के अंदर उसको नहीं तलाश करेंगे। तो जमीन बनाने वाला अल्लाह है और आसमान, तो उसके अंदर आप कहाँ तलाश कर रहे हैं? और रहमान वाला रहमान अर्श पर मुस्तवी है। इसको देख करके खालिक को पहचानेंगे, इसके अंदर तलाश नहीं करेंगे। दूसरी बात और भी बेशुमार दलील है। धुआं देख कर हम आग को मान लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आग का वजूद है, तो चीजों को देखकर उसके पैदा करने वाले को जानना। खैर, तो वहां जब कम्युनिज्म खत्म हुआ तो एक प्रोग्राम चल रहा था, एक आलिम तकरीर कर रहे थे। तकरीर के दौरान एक शख्स खड़ा होता है और कहता है कि आप कहते हैं कि हर चीज को अल्लाह पैदा किया, मैं भी पैदा करता हूँ। कहा तू भी पैदा करता है? कहा मैं उसका मुजाहिरा कर सकता हूँ। उसने गोश्त का एक लोथा मंगवाया, कहा 2 किलो गोश्त का एक लोथा लेकर। जब लोथा लाया गया तो उसने गोश्त को बीच में से कुछ काट करके उसमें जानवर की लीद, जानवर का जो आहाना होता है वो उसमें डाल दिया और डिब्बे में बंद कर दिया और कहा 2 रोज के बाद सारे लोग यहाँ जमा होंगे, तब मैं बताऊंगा कि मैं कैसे पैदा करता हूँ। 2 रोज के बाद फिर उसी तरह मजमा जमा हुआ। जब मजमा जमा हुआ, डिब्बा खोला गया तो इंतहाई शदीद मजबूती इसमें और बेशुमार कीड़े चल रहे थे। तो कहते हैं देखो ये कीड़ों को मैंने पैदा किया। 13 साल का बच्चा उठता है, कहता है तुमने पैदा किया? कहता है हाँ। तो कहा अच्छा इनकी तादाद कितनी है? आप खालिक हैं तो इनकी तादाद बताओ। मैंने भी एक सवाल किया था कि कितने जानवर हैं, ये नहीं सिर्फ महाराष्ट्र में कितनी बकरियां हैं कोई नहीं बता सकता, जिसको कहते हैं खालिक। पूरी दुनिया की तादाद उससे पूछा कि है कितनी? क्योंकि खालिद साहब को मालूम ही नहीं कितने हैं। अच्छा जाने इसमें नर कितने हैं, माता कितने? फिर खालिद साहब खामोश। फिर सवाल किया अच्छा ये बताओ इनकी एक टाइम की खुराक क्या है? तखलीक, अल्लाह ताला ने मछली को पैदा किया तो पानी का इंतजाम पहले किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हमको इस दुनिया में भेजा तो हमारी आमद से पहले हमारी माँ के सीने में हमारी खुराक का इंतजाम किया वो रब्बुल आलमीन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बंदा जब माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो अल्लाह 4 चीजों का हुक्म देता है फरिश्तों को। जाकर के कहता है पहले फरिश्तों को कि इसके रूह डाल इसके जिस्म में 4 महीने का जब। उसके बाद दूसरी चीज उसका रिज़्क़ को, कितना कमाएगा कितना खाएगा। और कोई शख्स अपना रिज़्क़ हासिल किए बगैर मर नहीं सकता, कोई शख्स। उसका रिज़्क़ यहीं पर अकीदा सीधा कर लीजिए। बहुत लोगों का ऐसा है कि कारोबार में जरा सा कमजोर होते हैं, अल्लाह की मार्फत नहीं है, कमजोर होते हैं कारोबार के अंदर। तो मामला क्या होता है? हजरत कल तक मैं मिट्टी को हाथ लगाता था सोना हो जाता था, सोने के हाथ लगा रहा हूं मिट्टी हो जा रही है। किसी ने रिज़्क़ बांध दिया, किसी की ताकत नहीं है। उस रज़्ज़ाक़ ने अगर लिख दिया है आपका रिज़्क़ को तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, वही लिख दिया जाता है रिज़्क़।
اس کی عمر کتنی ہوگی، تیسری چیز. چوتھی چیز وہ نیک ہوگا یا بد، یہ لکھ دیا جاتا ہے. خیر، تو اس نے سوال کیا کہ یہ ٹائم میں کھاتے کتنا ہے؟ اور بازی صاحب خاموش. اب وہ سرکنے لگے تو کہا بچے کا رکو ابھی اور ہے، ان کی زندگی کتنی ہے. بھاگا وہ نکل کر کے. چند سوالات اگر آپ فطرت کے مطابق کر لیں، کوئی شخص اگر خالق ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرے، فطرت آپ کو جواب دے گی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے. جب آدمی اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، اللہ کی معرفت عنوان دیا گیا، یہ بڑا وسیع و عزیز عنوان ہے. اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا اختیار اگر آدمی کے دل میں بیٹھتا ہے، وہ جان لے میں اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک. کیسے خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین. صحیح مسلم کی روایت ہے. ہمارے یہاں آدمی کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے در پر جاتا ہے، اس کے در پر جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے مانگتا ہے. اللہ نے کہا ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. دنیا میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی خالق و مالک ہے، وہ غلط مانتے ہیں. اللہ نے بہت سے طور پر قرآن میں کہا ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر جوتے کا تسمہ بھی تمہیں ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو. یہ مزاج دیا. ہر چیز کا خالق و مالک، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ رب العالمین نے اکثر کہا کرتا ہوں، مشرک جو ہوتا ہے اس کی عقل فقیر سے بھی کم ہوتی ہے. مشرک بیوقوف ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے. اس کی عقل. آپ نے کبھی کسی فقیر کو دیکھا کہ کوئی فقیر سے بھیک مانگ رہا ہو؟ آپ نے آج تک ایسا مشاہدہ کیا کہ کوئی فقیر سے بھیک مانگ رہا ہو؟ کیا سنا؟ کبھی نہیں ہوتا ہے. بلکہ اگر کوئی دکان پر فقیر کھڑا ہو تو دوسرا اٹھ جاتا ہے کہ یہ جائے تو پھر میرا نمبر ہے. کیونکہ فقیر کو معلوم ہے یہ خود مانگ رہا ہے، یہ خود فقیر ہے، تو اس سے کیا مانگا جائے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہوئے لوگوں. اور صرف یوں نہیں، اور ہمارے یہاں کا نہیں، حضرت والا فقیر نہیں ہے. یہ تو اس مقام کے ہیں، یہ تو اس مقام کے ہیں. ان کا جو تو تقویٰ، ان کی عبادت، یہ فقیر ہے. اللہ نے صاف کیا پہلے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اور آگے بڑھ گئے. اولو العزم انبیاء کرام جو 5، اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا. موسیٰ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو مدین پہنچنے پر اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ شرک کرتا ہے. مشرک اللہ کی عظمت نہیں جانتا، اللہ کا اختیار، اس کی قدرت نہیں جانتا، اس لیے وہ شرک کرتا ہے. جب آپ مدین پہنچے اور جب بکریوں کو پانی پلایا، لڑکیوں کو کھڑا دیکھ کر کے پوچھا، سوال جواب، اور اس کے بعد پانی پلایا، وہاں پر دعا کے جو الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. اور اللہ کیسا عطا کرنے والا، اس میں بے شمار اسباق ہے. نبی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. تو نبی کو ماننے والا کس سے مانگے گا؟ اللہ سے. تمام انبیاء کرام کے دیکھیے، اگر آپ قرآن پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی آزمائش اور امتحان کے واقعات اس لیے پیش کیے تاکہ آدمی کا عقیدہ درست رہے. اسی کو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا. ہمارے یہاں آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ لمبی دعاؤں کا دور ہے، فلاں دن دعا کے لیے طے رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ ہمزر الفاظ کے ساتھ، کہا قیامت کا جب قریب ہوگی تو لوگ لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے. ہمزر الفاظ، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو ختم کر دے، اے اللہ معاف فرما دے. بار بار ایک ہی بھائی بس الفاظ بدل دینا، مانا ایک ہی. اگر آپ قرآن پڑھیں دنیا کی سب سے جامع دعا کتنی بڑی ہے، سب کو یاد. ہمارے پہلا جملہ پڑھو آپ پڑھنے لگیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی، سب سے جائے کتنی بڑی ہے. انبیاء کرام کی ذریعے دعا دیکھیے. 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، کتنی بڑی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دعائیں دیکھیے. دعا کا جو معاملہ ہے
ذرا سا بات آ گئی ہے تو میں سمرن کہہ دوں، دعا کا معاملہ الفاظ سے نہیں کیفیت سے تعلق رکھتا ہے. آپ کس جذبے سے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا جب مانگنا تو کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ تو چاہے. اللہ تو چاہنے سے کون روک سکتا ہے؟ کس سے مانگ رہے ہو؟ تم کو شعور و ادراک ہے اس کائنات کے خالق و مالک سے، کیسے خزانوں کا مالک ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے گھر صرف چھوٹا سا ہو جائے خود کا. چھوٹا سا کیوں مانگتے کیوں مانگتے؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت الفردوس مانگو. کس سے مانگ رہے ہو؟ جانتے ہو صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسان، لمبی روایت کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہوں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں. ہر شخص اپنی تمام ضرورتوں کو پیش کرے، سب ضرورتوں کو، ہر شخص. اور اللہ تمام کی ضرورتوں کو اگر پورا کر دے گے تمام لوگوں کی، ذرا تصور کیجئے کیا کیا پیش کرے گا آدمی. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا انسان کا پیٹ جو حاجت کا ہے کبھی کبھی مٹی ہی بھرے گی. اگر آپ سونے کی ایک بات دے دیں تو دوسری والی. یہ فطرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا کیا مانگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سانحوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے تو اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں گے آپ، جتنا پانی کم ہوگا اتنا ہی صرف وہ کمی ہوگی. وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے. جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے آدمی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خفا ہوتا ہے ایسے بندے پر جو دعا نہیں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کے لیے جو دعا مانگنے لگا. ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ کو بڑی شرم آتی ہے خالی ہاتھ. کبھی کسی بھی دعا کو ہم مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے. ڈھولپن معاملہ نہیں ہونا چاہیے جسے مانگ رہا ہے آدمی اللہ رب العالمین مجھے اولاد دے، لڑکا دے، اللہ مجھ کو خوب کاروبار میں برکت دے تاکہ اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو اور خود دین میں خرچ کرو، خوب مال دے. اور ڈر رہا ہے میرے ڈھولپن نہیں. یقین کامل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو، یقین کے ساتھ. اللہ کے نبی نے کہا دعا جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ شکل اللہ سے وہ بدل دیتا ہے. کبھی دعا وہی الفاظ کے ساتھ قبول ہوتی ہے، کبھی کوئی حادثہ ہماری زندگی میں ہونے والا رہتا ہے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے گا. جب ہماری نیکیاں ہم کم پڑیں گی تو دعا کو نیکیوں میں بدل دے گا. اب یہ ذخیرہ آخرت جو ہے ایک ایک نیکی کے لیے باپ بھائی کے پاس جائے گا آدمی وہ نہیں دے گا. لیکن میں ہوں گے ہمارے شامل کی ہوگی ایک چیز کافی ہوگی سارے رشتے توڑنے کے لیے، وہاں یہ دعا کام آئے گی. خیر تمہیں بیان کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جملہ کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں. صرف اتنا جملہ ہے، لیکن غور کیجیے کوئی تفسیر نہیں بیان کی. نہ آپ کے پاس گھر تھا، نہ آپ کے پاس کھانا تھا، نہ آپ کے پاس بیوی تھی. لڑکیاں واپس آئی، گھر لے کر کے گئی. ان کے باپ نے کہا ایسا کرو تم میرے یہاں ملازم ہو جاؤ، یعنی میرے کسی ایک لڑکی سے نکاح کر لو اور مہر ہوگا بکریاں چرانا، بکریاں چرانا، 12 سال بکریاں چرانا. اور اگر تم زائد چلا دو تو یہ تمہاری طرف سے خیر خائی ہے. آپ کو گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کاروبار بھی مل گیا. اللہ رب العالمین ایسے خزانوں کا مالک ہے. اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے آدمی مشرک اللہ کی عظمت نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب فقیر ہو، عطا کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی، دینے والی ذات صرف اللہ کی. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے. اب اس کی ذرا سا تفصیل یہ اللہ کی معرفت. اگر ایک آدمی بیمار ہے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. ایک آدمی اگر پریشان ہے مشکلات سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک آدمی اگر رزق سے تنگ ہے روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب کیسا روزی دینے والا، کیسا اولاد دینے والا، کیسا مصیبت سے بچانے والا، کیسا تکلیف سے نکالنے والا اللہ، کیسے دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی دلیلیں دی، قدم قدم پر ان کے دلیلیں دی. اللہ کیسا بچانے والا ہے. میں ایک واقعہ بار بار بیان کرتا ہوں، قرآن پڑھیے اللہ کیسا بچانے والا ہے. حضرت یوسف، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے بادشاہ ہے، پوری فوج، پورا خاندان کو ایک شخص حمایتی نہیں. ذرا سا تصور کیجیے کبھی کبھی ہمارے یہاں حکومت کی طرف سے کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، کوئی سہارا نہیں. اللہ کیسا بچانے والا ہے. فرشتے نے آگے کہا بچا لے گئے.
آپ نے ایک جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کیا ہوا؟ قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ سبق ہے کہ اگر اللہ پر آدمی کا توکل ہوگا، پوری حکومت آپ کے خلاف کھڑی ہو، ساری قوتیں، کوئی ایک حمایت کی آواز نہ آئے، اس وقت بھی اللہ پر توکل کرنا. اللہ رب العالمین اس وقت اللہ پر توکل کرنا. اللہ بچانے والا ہے، ایسا بچانے والا ہے. واقعات پڑھتے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں تو بہت بڑا سبق ہے. بے شمار میں اکثر کہا کرتا ہوں بنی اسرائیل کا واقعہ پورا قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن بنی اسرائیل کے واقعے بڑی تفصیل سے پڑھیے. مسلمانوں سے، ہندوستانی مسلمانوں سے بڑی مطابقت ہے. بنی اسرائیل 20% تھے، ان کے اوپر جو حکومت کرنے والے تھے 80%، اور وہ ظالم 80% اور ظالم، اور یہ 20% بگڑے ہوئے. وہ واقعات پڑھیے بنی اسرائیل میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ان کی گمراہیوں کے بھی اور ہمارے حالات کا مشاہدہ کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں توحید، اللہ کیسا بچانے والا، صرف ایک چیز کیسا بچانے والا ہے اللہ رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ نکلی ہے. مختلف چیزیں لوگوں نے بیان کی. ایک آگ نکلی ہے جو ہر قبطی کے گھر میں گئی، بنی اسرائیل کے گھر سے. اس نے تعبیر بتانے والوں سے تعبیر پوچھی تو کہا ایک بچہ پیدا ہوا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا. یہاں ذرا سا ایک بات اور سمجھ لیجیے، سچا خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا کرتا پائجامہ پہن لیتا ہے، داڑھی لمبی ہو جاتی ہے، تو تیسرے روز اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ لیتا ہے اور پھر معروف کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، جب اس سے پوچھو کہ تم نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ کے بال کیسے تھے؟ میں نے تو بہت سارے لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں پورا سفید. کبھی اللہ توفیق دے تو سیرت پڑھیے، میرا عنوان نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بتاتا میں. کتنے بال؟ 17 بال لوگوں نے لکھے ہیں سفید، بعض لوگوں نے 11 ہی لکھا ہے، باقی پورے بال سیاہ تھے. خیر، تو ہمارے یہاں بعض مرتبہ خواب بتا کر لوگ معلوم کرتے ہیں. خواب، فرعون نے سچا خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام جب قیدی کے پاس آئے تو ان کو توحید کی دعوت دی، وہ مشرک تھے اور سچا خواب انہوں نے دیکھا تھا. خیر، اس نے خواب دیکھا، لوگوں نے بتایا جب تو کہا ٹھیک ہے، جو بھی بنی اسرائیل کا لڑکا پیدا اس کو قتل کر دو. اللہ کیسا بچانے والا ہے. اللہ کی معرفت نہیں آدمی کو، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کا اختیار، اس کی قدرت نہیں جانتا، اس لیے دوسروں کو پکارتا ہے. کیسا بچانے والا ہے. حکم دیا، کچھ دن مارتے رہے. اس کے بعد دانشور آئے اور کہا سارے لڑکے جب مر جائیں گے، صرف وہ لڑکیاں ہوں گی تو محنت کا کام کون کرے گا؟ تو پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، 1 سال مارنا ہے اور 1 سال چھوڑ دینا ہے. سورہ اعراف کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ مارنے والا سال تھا. پھر واقعہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے ان کو دریا کے حوالے کیا، اور بہتے ہوئے فرعون کے محل کے قریب پہنچے اور پھر فرعون کے گھر پرورش ہوئی. کبھی آپ نے غور کیا، ہم نے سوچا کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کیوں پیدا کیا جو مارنے والا تھا؟ اگر چھوڑنے والے سال اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ آپ کی دریا کے حوالے کرنا پڑتا، نہ پرورش کا مسئلہ، کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی دلیل دی ہے، اپنے اختیار اور قدرت کی. غور کیجیے، فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا اور فرعون نے ایک دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرعون یہ دعویٰ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے، ہمارے لیے سبق ہے. اور فرعون کو اللہ نے جواب دیا کہ تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے. ربوبیت یہ ہے کہ تیرے مارنے والے سال پیدا کروں گا اور تیرے گھر پرورش کروں گا. اللہ ایسا بچانے والا ہے، مارنے والے سال پیدا کر کے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کی. رب اللہ ہے، ربوبیت کی بہت بڑی ہے. اللہ ایسا بچانے والا ہے. اللہ رب العالمین، ابھی اللہ کیسا بچانے والا ہے رب العالمین. بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے، بے شمار. اللہ رب العالمین نے کیسے حفاظت فرمائی، بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے. اللہ کی قدرت، اس کا اختیار نہیں جانتا. ایک واقعہ آپ نے کہی عثمان آباد پیچھے جب وہاں زلزلہ یا مجھے واقعہ نے بہت متاثر کیا. اللہ پر آدمی توکل کرے، آدمی اللہ کے اوپر توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. نہیں تو
اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی اور ان کے ہاتھ میں کڑا تھا. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ بیماری ہے نا اس کی وجہ سے ہے. کہا اگر اسی حالت میں مر گئے تو اللہ نجات نہیں دے گا اور تم کو اسی کے حوالے کر لے گا. جہاں آپ کڑے سے بچنا چاہتا ہے تو کڑا تم کو بچائے گا, دھاگے سے بچنا چاہتا ہے تم کو دھاگا بچائے گا. اسی کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اور آدمی اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسا بچانے والا ہے کہ کوئی نہیں بات سکتا. میں ابھی کا ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات سمیٹوں گا کہ جب لاتور عثمان آباد اللہ کیسا بچانے والا ہے. لاتور عثمان آباد میں جب زلزلہ آیا ایک خبر آئی تھی, ایک خاتون روزہ رہنا تھا, سحری کے لیے اٹھی. سحری کے لیے جب وہ اٹھی تو اس نے اچانک گھر میں سانپ دیکھا. سانپ کو کلام سن کر آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے فیصلے پر موت. تو وہ جیسے ہی اس نے سانپ دیکھا اس نے فوراً اپنے شوہر کو اور بچوں کو اٹھایا اور صحت میں لے کر آئی. اس کا بیان ہے میں 1 منٹ سے کم وقت میں ہم لوگ سے باہر ہو گئے کیونکہ جب سانپ ہی دیکھ لیا تو کس پہ کہانی سے چیخے ہو گئے, چلائے ہو گئے. یہ جیسے ہی باہر صحت میں آئے زلزلہ آیا پورا مکان بیٹھ گیا. سانپ ڈستا ہے تو موت ہوتی ہے لیکن اس کو بچانا تھا. اس سانپ کو بھیج کر تمام لوگوں کو وہ موت کی وادیوں میں زندگی کے نبی سناتا ہے. وہ قرآن میں بچانا چاہے سانپ موت کے خوف سے بھاگ رہی تھی, سمجھ رہی کہ موت کے خوف سے بھاگ رہی ہو, لیکن وہاں تو اللہ کا انتظام کچھ اور تھا کہ اس کے ذریعے اللہ بچا رہا تھا. اللہ کیسا بچانے والا ہے. اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے وہی درجہ موسیٰ علیہ السلام ٹوکری میں ہے, ڈباتا نہیں ہے. وہی درجہ فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ ڈبو دیتا ہے. اللہ کی معرفت آدمی کو نہیں ہوتی ہے تو وہ شرک کرتا ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے. اللہ کے اختیار اور قدرت کو نہیں جانتا ہے. اللہ کیسا روزی دینے والا, کیسا اولاد دینے والا. حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے اس میں محراب میں داخل ہوئے, دیکھا بے موسم نے ہاتھ اٹھایا اور علی کہا زکریا ربا بوڑھے ہو گئے تھے. اہلیہ جو تھی چمڑیاں لٹک گئی تھی, ہڈی اور گوشت سے الگ, بالکل بڑھاپا. ہاتھ اٹھایا کیوں؟ جب دیکھا بے موسم پھل ہے تو کہا پھر اللہ بے عمر و اولاد بھی دے گا. لوگ مذاق اڑاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اولاد دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی. اللہ رب العالمین ایسا دینے والا ہے. اللہ ہی ہے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا, اللہ عطا کرنے والا. اگر اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر کے, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ کیسا رزق دینے والا ہے, اللہ کیسے حفاظت کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا کیسا خالق ہے. ہر چیز کی ایک الگ قرآن کے تحت تفسیر. اگر قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیتیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بچانے والا ہے, بیماری سے, مصیبتوں سے, تکلیف سے, پریشانی سے, اور کیسا اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا پیچھے فرعون کا لشکر, اللہ رب العالمین نے بحفاظت نکالا. تو اللہ رب العالمین کی معرفت اگر آدمی کے دل میں نہ ہو, اللہ کی محبت دل میں نہ ہو, اللہ رب العالمین کی عظمت دل میں نہ ہو, تو وہ شرک کرتا ہے, بت پرستی کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع ہوتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کی صفت بنایا, بیان کی والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے, اور یہ محبت کی شدت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکتا ہے, نہ کسی اور کو پکارتا ہے, نہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کا صرف ترجمہ ہم تو کہتے ہیں لا نہیں ہے کوئی معبود. یہ نہیں کرتے ہیں یہ پوری زندگی چلتا ہے. نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا, نہیں ہے کوئی مصیبت سے نجات دینے والا, نہیں ہے کوئی روزی دینے والا, نہیں ہے کوئی عزت دینے والا, نہیں ہے کوئی موت دینے والا, نہیں ہے کوئی زندگی. لا جب آدمی ہوتا ہے لا الا اللہ, سوائے اللہ کے, اس کا کلمہ ہی درست نہیں ہے جس نے کسی اور کے بارے میں ایمان لیا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق دے. رب العالمین تیری عظمت, تیری بڑائی, تیری کبریائی, تیرا اختیار, تیری قدرت دل میں راسخ کر دے. رب العالمین تیرے سامنے جھکنے والا, تجھ سے سوال کرنے والا, تجھ سے محبت کرنے والا بنا. رب العالمین وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھ کو راضی کرتے ہوئے تیری ناراضگی والے اعمال سے
بچنے کی توفیق دے اللہ ہمارا خاتمہ امام پر فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بهذا الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله